دوسرے الفاظ میں، اگرچہ قرآن ایک مخصوص زبان میں ایک خاص وقت اور مقام پر نازل ہوا، لیکن ہمیں آج بھی اسے اسی طرح حاصل کرنے کے قابل ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا پیغام ابدی ہے۔ وہ ہمارے لیے بھی اسی طرح ہماری زندگی کا حقیقی حصہ بن سکتا ہے، جیسے وہ اولین اہل ایمان کے لیے تھا، اور ہماری موجودہ زندگی کے مسائل اور تجربات کے لیے بھی اتنا ہی فوری اور گہرا معنی رکھتا ہے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ صاف اور دو ٹوک انداز میں کہا جائے تو صرف اس طرح کہ ہم قرآن کی دنیا میں داخل ہو جائیں۔ گویا اللہ آج اور ابھی ہم سے اس کے ذریعے مخاطب ہے، اور اس ملاقات کے لیے درکار شرائط پوری کریں۔ اول، ہمیں یہ شعور حاصل کرنا ہوگا کہ قرآن بطور کلام الہی ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے، اور اس شعور کے تقاضے کے مطابق پورے ادب، محبت، شوق اور عمل کے ارادے کے ساتھ اس کے پاس آئیں۔ دوم، ہمیں اسے اسی طرح پڑھنا ہوگا جیسے وہ خود چاہتا ہے کہ اسے پڑھا جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اسے پڑھا کرتے تھے۔ سوم، ہمیں قرآن کے ہر لفظ کو اپنی موجودہ حقیقتوں اور مسائل پر منطبق کرنا ہوگا، وقت، ثقافت اور تبدیلی کی رکاوٹوں سے اوپر اٹھ کر۔ اپنے اولین مخاطبین کے لیے قرآن ایک معاصر واقعہ تھا۔ اس کی زبان و بیان، اس کی فصاحت و حکمت، اس کا اسلوب و استعارات، اس کی علامتیں اور تمثیلات، اس کے واقعات اور لمحات، سب کچھ ان کے اپنے ماحول میں رچا بسا تھا۔ وہ لوگ نزول وحی کے پورے عمل کے گواہ بھی تھے، اور ایک معنی میں اس کے شریک بھی، کیونکہ یہ سب کچھ انہی کے زمانے میں پیش آیا۔ ہمیں وہی شرف حاصل نہیں، لیکن کسی نہ کسی درجے میں ہمارے لیے بھی یہی کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ جب ہم اپنے ماحول میں قرآن کو سمجھیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے تو وہ حتی الامکان ہمارے لیے بھی ایک زندہ اور معاصر واقعہ بن جائے گا، جیسا کہ وہ اس وقت تھا، کیونکہ انسان کی اصل حقیقت نہیں بدلی، وہ غیر متغیر ہے۔ بدلا ہے تو صرف انسان کا ظاہری ڈھانچہ، اس کے طریقے، اس کے اسالیب، اس کی ٹیکنالوجی۔ مکہ کے مشرکین اب موجود نہیں، نہ یثرب کے یہود، نہ نجران کے عیسائی، نہ مدینہ کی جماعت کے مخلص اور منافق اپنی اصل صورت میں باقی ہیں، لیکن وہی کردار آج بھی ہمارے گرد و پیش میں موجود ہیں۔ ہم بھی انسان ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے اولین مخاطبین تھے، اگرچہ بہت سے لوگوں کے لیے اس سادہ حقیقت کے گہرے تقاضوں کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ ان حقائق کو پہچان لیں اور ان پر عمل کریں، جب آپ قرآن کے پاس اسی طرح آئیں جیسے پہلے ایمان لانے والے آئے تھے، تو وہ آپ پر بھی اسی طرح منکشف ہو سکتا ہے جیسے ان پر ہوا تھا، اور آپ کو بھی اپنا شریک کار بنا سکتا ہے جیسے اس نے انہیں بنایا تھا، اور تب وہ محض ایک قابل احترام کتاب، ایک مقدس یادگار یا برکت حاصل کرنے کا ایک رسمی ذریعہ نہیں رہے گا، بلکہ ایک عظیم قوت بن جائے گا جو ہمیں جھنجھوڑے گی، بیدار کرے گی، حرکت دے گی اور ہماری رہنمائی کرے گی بلند تر اور گہرے تر مقاصد کی طرف، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے پہلے کیا تھا۔